السلام علیکم ناظرین، خبردار میں خوش آمدید اور میں ہوں احسان اقبال۔ ناظرین، قیام پاکستان سے نئے پاکستان تک کتنے صدارتی آرڈیننس کا نفاذ ہو چکا ہے؟ آخر صدارتی آرڈیننس کیا ہے اور کس وقت اس کا نفاذ کیا جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ اہم ترین معلومات دینے جا رہے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل خبردار کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، کاروبار سیاست چلانے کے لیے ہر حاکم وقت نے آئین پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ جاری رکھا اور کسی نہ کسی جواز کو سامنے رکھ کر آئین پاکستان کی موجودگی میں صدارتی احکامات جاری کیے۔ قانون سازی کو اہمیت دینے کی بجائے آرڈیننس کا سہارا لیا جاتا رہا۔ آئین پاکستان کے تحت صدر مملکت کو آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے، جو عارضی دو صورتوں میں عارضی قانون سازی کے لیے دیا ہے کہ جب سینٹ یا قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو یا پھر فوری اقدامات کی ضرورت پڑ گئی ہو، مگر بدقسمتی سے اس اختیار کو بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ پاکستان کا مطالعہ کیا جائے تو مملکت خداداد پاکستان کے قیام کے بعد سے تقریباً 2500 وفاقی سطح کے آرڈیننسز منظور ہو چکی ہیں۔ وزارت قانون و انصاف کے دستاویزات کے مطابق صرف 2008 سے 2018 کے درمیان 156 آرڈیننس جاری ہوئے۔ 30 اکتوبر 2019 کو صدر مملکت کی جانب سے جاری 8 آرڈیننس کو سینٹ میں شدید تنقید کا سامنا ہے کہ آرڈیننس کو سینٹ اور قومی اسمبلی کے بالترتیب 5 نومبر اور 7 نومبر سے ہونے والے اجلاس سے قبل جاری کیا گیا، جس کے بارے میں صدر مملکت کو معلوم تھا، مگر پھر بھی انہوں نے بغیر دیر کیے ایک ہی روز میں 8 آرڈیننس جاری کیے۔ اگر تاریخ کو کھنگالا جائے تو لفظ آرڈیننس کا مطلب مستند سمت یا حکم ہے، جو انگلینڈ میں 1642 سے 1660 کے مختصر سے عرصے میں قانونی اہمیت اختیار کر گیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں بادشاہ اور پارلیمنٹ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جس کے نتیجے میں انگلینڈ کے عام آئینی اداروں میں جہاں بادشاہ اور پارلیمنٹ کے اتفاق رائے سے قانون سازی کی جاتی تھی، اس کو معطل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے رائلز کی رضامندی کے بغیر منظور کردہ قوانین کو آرڈیننس کہا جاتا ہے۔ 1660 کے بعد آئینی بالادستی کی بحالی کے ساتھ تمام آرڈیننس ختم ہو گئے اور کوئی نیا آرڈیننس پاس نہیں ہوا۔ برطانوی بھارت میں آرڈیننس کی اصطلاح کو سب سے پہلے ہندوستانی کونسلز ایکٹ 1861 میں استعمال کیا گیا تھا۔ قانون کے تحت بھارت میں عام قانون ساز ادارہ گورنر جنرل ان کونسل تھا، ایسا کونسل جس کی سربراہی گورنر جنرل کر رہے تھے، اور اس میں برطانوی حکومت کی جانب سے تعینات کیے گئے برطانوی اور بھارتی شہری دونوں شامل تھے۔ پاکستان میں آرڈیننس سے متعلق دفعات 1956 کے آئین کے آرٹیکل 69 میں شامل کی گئیں۔ 1960 میں سر شہاب الدین کی سربراہی میں آئین کمیشن نے آرڈیننس کے خیال پر سخت تنقید کی، تاہم جنرل ایوب خان کی تیار کردہ 1962 کے آئین کے آرٹیکل 29 میں اسے برقرار رکھا گیا تھا۔ صدر مملکت کو آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار 1973 کے آئین کے آرٹیکل 89 میں مل گیا۔ حقائق یہ تھے کہ سابق صدر اسکندر مرزا نے ایک منتخب بلدیاتی حکومت کو تحلیل کرنے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا اور اس کی جگہ ایک چنا ہوا ایڈمنسٹریٹر لایا گیا تھا تاکہ مبینہ طور پر آئندہ انتخابات میں ان کی ریپبلکن پارٹی کو فائدہ پہنچے۔ جسٹس کیکووس نے اس سراسر غیر ضروری آرڈیننس کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ آرڈیننس بنانے کی طاقت کو معمول کے مطابق استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آرڈیننس کو کس قسم کی قانون سازی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، وفاقی حکومت کو جنگ، قحط، وبا یا بغاوت جیسی ہنگامی صورتحال پر رد عمل دینے کے قابل بنانا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کی جان، آزادی، جائیداد داؤ پر لگی ہو۔ نمبر 2، جہاں پارلیمنٹ کے آخری اجلاس کی توہین کے بعد ہنگامی صورتحال کا رد عمل دیا جا رہا ہو، یا پھر جہاں پارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان کے اگلے اجلاس طلب کرنے کا انتظار کرنا پاکستان کے عوام کی جان، آزادی یا املاک کے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنے، مگر پاکستان میں آرڈیننسز کی فیکٹری لگا دی گئی ہے۔
ہر حکومت نے اس اختیار کا بے دریغ استعمال کیا اور اسے اپوزیشن کو پھاڑنے اور طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جاری کیا۔ یہ بات عجب ہے کہ ان آرڈیننسز کی مخالفت کرنے والی اپوزیشن جماعتوں نے اقتدار میں آ کر اسے اپنے لیے جائز قرار دیا اور ان آرڈیننسز کے ذریعے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی حتی المقدور کوشش کی۔ ناظرین، 1956 کے آئین کے آرٹیکل 69 میں سابق صدر اسکندر مرزا نے آرڈیننس کا دروازہ کھولا جو 64 سالوں سے حکمرانوں کا پسندیدہ مشغلہ بنا رہا۔ پی ٹی آئی حکومت نے بھی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف دور حکومت میں اپنے صدر ممنون حسین کے ذریعے جاری کرائے آرڈیننسز پر اپوزیشن میں رہتے ہوئے شدید تنقید کی اور اسے بادشاہت سے تعبیر کیا، مگر اب عمران خان کی حکومت میں ان کے صدر مملکت عارف علوی بھی آرڈیننسز کا دھڑا در اجرا شروع کر رکھا ہے، جو سابق حکمرانوں کی روش سے ہٹ کر نہیں مگر منصب اقتدار سے دور رہ کر ان اقدامات پر تنقید کیوں کی جاتی ہے۔ انہی آئینی مگر غیر پارلیمانی اقدامات کے خلاف ہی مسلم لیگ نواز نے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تاکہ اب ان آرڈیننسز کا بے دریغ استعمال اور اجرا روکا جائے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ مذکورہ بالا دلائل کے پیش نظر عدالت سے استدعا کی جاتی ہے کہ آرڈیننس بنانے کے اختیارات کا دائرہ کار ایک بار پھر واضح کیا جائے اور یہ اعلان کیا جانا چاہیے کہ قانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے، جس میں حکومت اور حزب اختلاف دونوں شامل ہے اور جس میں نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ سینٹ بھی شامل ہے۔ حالانکہ انہی کے ادوار میں آرڈیننسز کی فیکٹریاں چلائی گئیں اور یہ لوگ اگر دوبارہ اقتدار میں آئے تو ان اقدامات کو پھر اپنے لیے جائز قرار دیں گے۔ ایسے میں ان دو رخی سیاستدانوں کا قبلہ درست کرنے کے بارے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو خبردان کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ خدا حافظ۔